لفظ کا مہینہ جا رہا سا ادو بھی تو رب السانی کا وڈی گل سی اس سلسلے تک بریلیاں نے چھوٹے وڈے سارے مولی کوئی گل کہتے کہ جب تک تھی کسی کی بات سے بیعت نہ کرو گے نہ تو نماز کا فائدہ نہ روزیاں نہ صدقے زکات کا نہ خیرات کا کوئی کک فائدہ نہیں ہے. یہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. ایک حدیث بھی گل دی ہے ان لوگوں نے کہ جس کا شیخ نہیں نا پیر نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اس کی اولاد حرام کی ہے اس کا دکھا. سب جھوٹے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آیت کو بگاڑ دیا. آپ دیکھ لیں جتنی عربی زبان میں تفسیریں لکھی گئی ہیں 1400 سال میں عربی سے عربی سب کہیں گے کہ یہ وسیلہ کیا تقرب الیہ بالطاعۃ کہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو, قریب ہونے کی کوشش کرو. بیعت جو تھی اسلام میں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی ہوتی تھی, لوگ اسلام لاتے تھے جہاد کے لیے کرتے تھے, یا خلیفۃ المسلمین کی ہوتی تھی. خلیفے کے ہوتے دوسرا اگر بیعت لے بغاوت سمجھی جاتی تھی. کون ہے جس نے یہ الگ بیعت لے لی؟ حاکم وقت کی بیعت ہوتی, وہی جس کو آج ہم حلف وفاداری کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنتا تھا وہ حلف اٹھاتا تھا کہ میں تم پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکومت کروں گا. قوم کے نمائندے اس کے سامنے حلف اٹھاتے تھے کہ آپ جب تک راہ راست پر رہیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کا حکم مانیں گے. یہ بیعت ہوتی ہے. پیروں اور مرشدوں کی بیعت کوئی نہیں تھی. مگر جب بدقسمتی سے زمانہ خراب ہو گیا, لوگ بگڑ گیا, چلو ضرورت کے تحت نیک لوگوں نے یہ بھی سوچا, مگر وہ بھی اپنا معاملہ رہا کہ اگر حکومت کو فکر نہیں رہی معاشرے کی تو ہم کچھ ادارے بنائیں جن کو خانقاہیں کہتے تھے, مدرسے, وہاں بیٹھ کے اللہ کے نیک بندے ہیں, نیک تھے قرآن و سنت کو. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ تعلق رکھو, آتے جاتے رہو, ہم کو خط و کتابت کریے, بتاتے رہو جو تم میں خرابیاں, کسی میں تکبر, کسی میں حسد ریا وغیرہ, ہم اس کا کچھ علاج بتاتے. یہ بھی ضرورت کے تحت اچھی بات تھی. مگر اب تو وہ بھی بات نہ رہی. زاغوں کے تصرف میں, عقابوں کے نشے میں, عقابوں کے گھونسلے کبوں نے سنبھال لیے کہ نام ہے نیک لوگوں کا, ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں, نشہ بیچتے ہیں, زنا ہو رہے ہیں درباروں پر, سارے ملک کی فحشہ عورتیں جاتی ہیں, لال شہباز کے بدکاریاں ہوتی ہیں. یہ نیک لوگوں کو کب مانتے؟ نیک لوگ اگر ایسی بیعت لیتے بھی تھے تو اصلاح کرتے, وہ لوگوں سے چندے وغیرہ نہیں لیتے تھے. اگر پیر صاحب کے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ عنہ پر رحمت کتنی بات کہ مرشد کبھی مرید کے گھر کا کھانا نہ کھائے. کو پیر کرتا؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مرید ابھی خیال نہیں کرتا, حلال حرام سب اکٹھا کر رہا, مرشد کو چاہیے اپنا کھانا اس کو کھلائے تاکہ اس میں نور پیدا ہو, ان کا مشکوک کھانا نہ کھائے. کو پیر آئے گا اس پر؟ نہیں. اب تو حال یہ کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا. مرید مر رہا ہے, آتے ہیں چیلے ساتھ ہوتے ہیں, وہ بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے 10 روپے لایا تو وہ بھی لے پالو, اس میں ڈال لو بوری میں, اپنے پلے سے کوئی نہیں دینا کہ اس کی بچیاں جوان لاؤ, اتنے پیسے اس کی شادی کرو. تو یہ بیعت کا نام لے کر بالکل فراڈ کرے. وہ بیعت کہاں گئی؟ ابراہیم لودھی اتنے بڑے سلطان تھے ہندوستان کے. ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ مرید کے, انہوں نے کہا اس شرط پر کروں گا کہ نہ میں تجھے ملنے آؤں گا, نہ تو مجھے آنا, نہ کوئی مجھے پیسہ بھیجنا, کبھی نہ میری کوئی خدمت کرنا, جو میں ہدایتیں دی اس پر عمل کرو. پھر بھی کوئی بات چیت بیعت کی. اب کیا بیعت کے نام پر فراڈ, ساری عمر مرید حرام کر رہی ہیں, کرتا رہے, بس میں فلاں سلسلے سے منسلک ہوں, فلاں کو مار رہا ہوں. یہ کوئی نہیں, وہ نہ وہ بیعت ہے نہ کوئی فائدہ. اللہ اکبر.